جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ ان کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آ گئے۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو شکستہ دل ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزامات کی مہم جاری کر رکھی ہے۔ ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالنا، ہمارے عقل مندوں کو بے وقوف بنانا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ اس کی ایسی تقریر سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت سے باز آ جائے یا پھر ہمیں ان کے معاملے میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پورے تحمل سے سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہنے والی تھی۔ وہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت الہی دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے دیکھا تو یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، صاحب، ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کا بھتیجا اسی طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ باخدا اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خواہ ہم برباد ہو جائیں یا آپ یہ دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں۔ قریش کا یہ وفد جب واپس لوٹا تو ابو طالب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا را مجھ کو اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب اپنی بات کہہ چکے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ لیں اور یہ شرط ہو کہ میں توحید کا پرچار کرنا ترک کر دوں تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کرے یا میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں اٹھ کھڑے ہونا ابو طالب کے لیے بہت غم کا باعث بن گیا۔ ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہیں آنے دو۔